السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو آپ تو فوت ہو گئے ہیں، آپ تو فوت ہو چکے ہیں، پھر آپ کو مخاطب کیوں کیا جا رہا ہے جی میرے بھائیو؟ میرے بھائی اس لیے کہ ہمارا یہ سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی بات ہے جی کہ اللہ نے فرشتے پوری زمین میں ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں ان کی، کوئی امریکہ میں، کوئی روس میں، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی لاہور میں، کوئی فیصل آباد میں، کوئی لاہور کے اس محلے میں، کوئی اس محلے میں، فرشتے گھوم پھر رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ کہ کوئی سلام پڑھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور ہم یہ سلام آپ تک پہنچا دیں۔ یہ چھوٹی بات ہے میرے بھائیو؟ لگتا ہے آپ کو یہ بات چھوٹی لگ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو دیا ہے؟ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس غلط عقیدے سے بہتر ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج دلی آ رہے ہیں، آج لاہور آ رہے ہیں، آج یہاں کرسی لگا دو، آج یہاں کرسی لگا دو، جمعے کی نماز کے بعد صفے باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انداز میں سلام پڑھتے ہیں ایک آواز کے ساتھ کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اس مسجد میں موجود ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے، آپ جب دنیا میں تھے تو حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب بدر میں تھے تو احد میں نہیں تھے، جب احد میں تھے تو بدر میں نہیں تھے۔ میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر حاضر ناظر ہوتے تو آپ اپنی بیگم جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو قافلے میں پیچھے چھوڑ کر آگے چلے جاتے؟ تنہا چھوڑ آئے تھے۔ پھر منافقوں کو تہمتیں لگانے کا موقع ملا، انہوں نے زبانیں کھولی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ حملے کیے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے، آپ کو پتا ہوتا میری بیگم ابھی یہاں پہ ہے، میں کیوں جا رہا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے وہ صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی تھی کہ جناب عائشہ کی ڈولی کو، ہودج کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھنا ہے، ان کو بھی احساس نہیں ہوا کہ جناب عائشہ ڈولی میں موجود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ حاضر ناظر ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جبکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ قرآن پاک بار بار کیا کہتا ہے کہ یہ واقعہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کہتے میں بتا رہا ہوں، آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ السلام علیک ایھا النبی، جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ سلام ہو، تو یہ اس لیے کہ آپ کا سلام، آپ کا میسج، آپ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور آپ میسج بھیج رہے ہیں اپنی والدہ کو جو لاہور میں بیٹھی ہیں، فیصل آباد میں بیٹھی ہیں، آپ کہتے ہیں امی جان آپ کا کیا حال ہے؟ ابھی میسج آپ نے سینڈ نہیں کیا، بھیجا نہیں ہے، بھیجنے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا جب آپ نے میسج لکھا ہے کیا اس وقت والدہ پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں؟ نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا، اسی لیے آپ لکھتے ہیں کہ امی جان آپ کا کیا حال ہے، آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، حاضر ناظر والی بات نہیں ہے، عالم الغیب والی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیو دیکھتے ہیں جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، ہم میں سے کئی بھائی افسوس سے کہہ رہا ہوں سلام پڑھنے جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اندر سے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مولوی حضرات یہ غلط عقیدہ دے کر ہمیں بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں داڑھی رکھ لو ورنہ روضے پہ جا کے کیا منہ دکھاؤ گے. داڑھی رکھوانے کے لیے عقیدہ خراب کر رہے ہیں. داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے، واجب ہے، اور داڑھی مونڈنا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن نیک کام کروانے کے لیے کسی کا عقیدہ خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے تو قرآن پاک میں صاف صاف کہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو نبی علیہ السلام قبر میں جا چکے ہیں کہ نہیں؟ جا چکے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، جس کے اوپر موت آ گئی، جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. نبی علیہ السلام فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن پاک کہتا ہے انک میت وانہم میتون. میت کا لفظ میرے رب نے بولا ہے کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. کس نے بولا ہے؟ اگر یہ لفظ گستاخی ہوتا، یہ لفظ توہین والا ہوتا، اس میں آپ کی کوئی بےعزتی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسا لفظ کبھی بھی نہ بولتے. میرے بھائیوں، فوت ہونا، فوت ہو جانا، مر جانا، یہ کوئی توہین نہیں ہے. یہ خود ہی ہم نے پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے طے کر لیا کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو یہ گستاخی ہو جائے گی. اب جو کہتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے تو ہم کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. اصول خود ہی ہم نے بنایا، خود ہی انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے بنا لیا کہ جی اگر ہم نے مان لیا کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ آپ کی توہین ہے. اب جو یہ کہے گا وہ گستاخ ہو گیا. نہیں میرے بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دوسرے انسانوں کی طرح دنیا میں آئے اور فوت ہو گئے. شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے وہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں بشر، ہیں انسان. جیسے دوسرے لوگ فوت ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے. وہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو قبر میں برزخ والی زندگی حاصل ہے. کون سی؟ برزخ دنیا کا جہان ہے کہ آخرت کا جہان ہے؟ وہ آخرت کی ابتدا ہے، وہ آخرت کا حصہ ہے. تو وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے. کئی ہمارے بھائیوں نے پیار و محبت میں یہ لکھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہیں، دنیا والی زندگی. کیا لکھ دیا؟ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، اللہ انہوں ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نعوذ باللہ آپ کو قبر میں آپ کی بیگمات پیش کی جاتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ غلط بات ہے میرے بھائی، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. تو انبیاء کرام کو برزخ والی زندگی حاصل ہے اور ان کی یہ زندگی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے محترم ہے. لیکن یہ زندگی اوروں کو بھی حاصل ہے. برزخ کی زندگی اوروں کو بھی حاصل ہے. شہداء کو حاصل ہے کہ نہیں حاصل؟ شہداء زندہ ہیں، برزخ والی زندگی، دنیا والی نہیں. دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام مسلمان بلکہ کوئی بھی آدمی جب آپ اس کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے. پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں. یہ مردے سے ہوتے ہیں کہ زندہ سے ہوتے ہیں؟ جی زندہ سے. لیکن کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی. اس کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائی، وہ زندگی کافر کو بھی ملتی ہے، منافق کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو قبر میں نماز پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے ہیں، یہ صحیح بات ہے، صحیح حدیث میں بات آئی ہے. لیکن عام مسلمان کو بھی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، مومن مسلمان کو بٹھاتے ہیں تو ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے والا ہو، عصر کا ٹائم ختم ہونے والا ہو. تو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو. تو وہ کہتے ہیں انکا ستفعل، تجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا.
تو میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ عام مومن مسلمان کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، اسے آپ دنیا کی زندگی کی طرح نہ سمجھیں۔ تو آپ کی قبر پہ جا کے آپ کو آوازیں دینا اور یہ سمجھنا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی صحت کے خلاف ہے، جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو تم پکارو، یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، پکارنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو سلام پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ میرا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں جی پھر مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی مخاطب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں وہ آپ کا سلام سن رہا ہے۔ دیکھیے جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ کون جواب دیتا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہہ دیا کرو، فسلموا علی انفسکم، پھر بھی سلام کہہ دیا کرو، بھی سلامتی نازل ہوگی رب کی طرف سے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ جب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو امام حاکم رحمہ اللہ اپنی مستدرک میں وہ دعا نقل کرتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے نئے چاند کو دیکھ کر۔ وہ کس بھائی کو آتی؟ کون سے بھائی سنائے گا جی؟ ربی و ربک اللہ، ہمارے بزرگوں نے دعا سنائی ہے، یہ دعا نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعا کس کتاب میں ملے گی جی؟ اونچی کریں، اوپر کریں ذرا، حسن المسلم۔ میرے بھائیوں یہ کتاب خریدیں، 2-3 ریال کی آتی ہے، یہ خریدیں، اس میں دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اور دعاؤں کی کئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس میں اور دیگر کتابوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی، اور جو کتابیں ہوتی ہیں میرے مسلک کی یا آپ کے مسلک کی، اس میں دعائیں ہوتی ہیں اپنے اپنے بزرگوں کی۔ کس کی دعائیں ہوتی ہیں؟ اپنے اپنے بزرگوں کی۔ اور اس میں دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حدیث نمبر کے ساتھ حوالہ دے کر باقاعدہ، تو یہ دعائیں یاد کریں۔ تو اب میرے بھائیوں یہ ہمارے بزرگوں نے یہ دعا سنائی ہے چاند کو دیکھ کر۔ کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ کیا چاند ہماری گفتگو سنتا ہے یہ جی؟ تو ہم کیوں مخاطب کرتے ہیں اسے؟ میرے بھائی یہ ایک انداز ہے، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، یہ ایک انداز ہے گفتگو کا۔ جناب عمر فاروق بخاری شریف کی حدیث ہے، حجر اسود کے پاس جب آئے تھے کیا کہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے نہیں دینا تھا۔ تو حجر اسود گفتگو سن رہا تھا جی؟ سن رہا تھا؟ نہیں، جناب عمر فاروق مخاطب اس کو کر رہے تھے اور یہ گفتگو سنا رہے تھے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کو، تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے ان کے ذریعے میرے تک، آپ تک۔ تو میرے بھائی مخاطب کرنے سے لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کرتے ہیں وہ سنتا ہے، اس لیے سلام پڑھیں، نماز میں بھی پڑھیں، اور یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ آپ خود سن رہے ہیں یا آپ حاضر ناظر ہیں۔ اس کی ایک اور آپ کو دلیل دے دوں، آخری بات اس تعلق سے، کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو انہوں نے التحیات کی دعا پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے کہتے تھے السلام علیکم ایھا النبی، جب آپ فوت ہو گئے پھر کہنے لگے السلام علی النبی۔ پہلے کہتے تھے اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلام ہو، فوت ہو گیا پھر کہنے لگے نبی علیہ السلام پہ سلام ہو، آپ پہ مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟
کیونکہ عقیدہ صحیح ہے. ان کو پتا ہے کہ اب فوت ہو گئے ہیں, اب موجود نہیں ہیں, اب سنتے نہیں ہیں, اب دیکھتے نہیں ہیں. لیکن دیگر صحابہ کرام نے یہ مناسب سمجھا کہ دعا جیسے سکھائی گئی ہے ویسے ہی پڑھیں گے. عقیدہ صحیح رہے کہ فرشتوں کے ذریعے سلام پہنچتا ہے. اسی لیے بھائی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے السلام علیکم ایھا النبی کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اصل اصول کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر بھی کہ اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلام ہو, لیکن عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کیا کہ اسلام کن کے ذریعے جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاک و ہند میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا عقیدہ غلط ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں, آپ یہاں پہ آ چکے ہیں, آج اس مسجد میں ہیں کل اس مسجد میں ہوں گے, آج اس شہر میں ہیں کل اس شہر میں ہوں گے. جب اس عقیدے سے پڑھا جائے تو یہ عقیدہ کفریہ ہے. اس لیے عام آدمی کو بھی اس انداز میں پڑھنے سے علماء کرام روکتے ہیں, ورنہ بنیادی طور پہ عقیدہ صحیح ہو تو مخاطب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, کہ اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلامتی نازل ہو. یہ دعا ہے کہ کوئی اور چیز ہے؟ کون دعا دے رہا ہے؟ امتی. کس کو دعا دے رہا ہے؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلامتی نازل ہو. ورحمت اللہ, اور کیا نازل ہو؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں. امتی کو یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا, اور امتی نے آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے دعائیں شروع کر دیں. کہا گیا تھا اپنے نبی کو دو کیا, دعا کا تحفہ, دعا کا گفٹ, اور ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا شروع کر دیا. نہیں میرے بھائیو, درست نہیں ہے.